بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور صلوات عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو آج اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آیا مودت سرنامہ سخن سرنامہ کلام آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ شورى ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب ان سے کہہ دے کہ اس تبلیغ دین پر، اس تبلیغ رسالت پر اجرت کا اور کوئی سوال نہیں ہے، میری اجرت صرف اور صرف قربہ کی مودت ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ دین پر اور اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے، اجرت اور کچھ نہیں ہے مگر اجرت ہے۔ یہ لا اور الا، پہلے لا سے نفی کہ سوال ہی نہیں اجرت کا، پھر الا استثناء کر دیا۔ یہ ہمیشہ عربی میں وہاں پر ہوتا ہے کہ جس بات کو بہت مضبوطی سے منوانا ہو، مستحکم طریقے سے منوانا ہو، جس بات کو ہر صورت میں منوانا ہو کہ اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں اور کوئی اور گنجائش نہیں ہے، اس کو اسی طرح ماننا ہے۔ یعنی رسول گرامی اجرت کا سوال کر رہے ہیں، اجرت رسول کی ہے اور سوال بھی ہے، اور اجرت کچھ اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، بس رسول اعظم کی اجرت صرف اور صرف اہل بیت کی مودت ہے۔ لا اسألکم، لا سے پہلے نفی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پھر الا سے استثناء۔ جس بھی بات کو ہر صورت میں منوانا مقصود ہو، لا سے نفی الا سے استثناء کو اسی طرح نفی اس بات کے ساتھ ملا کر وہ کہی جائے گی۔ جیسے مثلا اللہ کی توحید اور اس کی معبودیت کو منوانا ہے اور ہر قیمت میں ہر صورت میں منوانا ہے، انتہائی مضبوطی اور استحکام سے منوانا ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء نے جو کلمہ سکھایا ہے، پہلے لا سے نفی، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو لا اسألکم علیہ اجرا، اسی طرح لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ پسند کریں تو ایک اور بھی نفی اس بات آپ کو بتاؤں جو پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور اسی صلوات کے ساتھ خالی جگہ پر کر دیں، ذرا قریب تشریف لے آئیں، خصوصاً اس سائڈ پہ جو بیٹھے ہیں نا، اور یہ جگہ اچھی نہیں لگتی جو خالی ہوتی ہے نا، اور آپ کے ثواب میں بھی کمی آتی ہے۔ ممبر کے نزدیک آ جایا کریں، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا اور قریب ہو جائیں، کیوں جھجکتے ہیں آپ میرے نزدیک آنے سے؟ صلوات بھی پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب آج ہم یہاں پر رک کر تھوڑا سا پہلے قربہ پر بات کرنے کہ روزانہ تو یہ ہم ترجمہ کرتے ہی رہے، یہ تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اور ہمارا کہنا ہے کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ
میری اجرت یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو یا آل محمد سے مودت کرو۔ اب وہ ہم اہل بیت یا آل محمد قربا کو کہہ رہے ہیں نا، قربا کا اصل ترجمہ ہے کیا؟ آیا واقعاً ہم صحیح کہہ رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہاں دو طرح کا ترجمہ موجود ہے۔ ایک تو وہ ہے، یعنی رسول کہہ رہے ہیں کہ اس تبلیغ دین پر، اس تبلیغ رسالت پر اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے، اجرت یہ ہے کہ تم مودت کرو قرابت داروں سے۔ قربا کا ترجمہ قرابت دار کیا جاتا ہے، اور پھر اگر قرابت دار بھی کیا جاتا ہے تو یہاں مکتب اہل بیت کے پیروکار، پھر اس سے مراد رسول کے قرابت دار لیتے ہیں۔ مکتب آل محمد کے پیروکار یعنی ہم لوگ، پھر قرابت دار مراد ہے تو قرابت دار سے مراد پھر رسول کے قرابت دار ہیں۔ لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہاں قرابت دار سے مراد ہمارے اپنے رشتہ دار اور ہمارے اپنے قرابت دار ہیں۔ یعنی رسول گرامی سے یہ کہلوایا گیا کہ اس تبلیغ دین پر اور کوئی سوال نہیں ہے اجرت کا، اجرت صرف یہ ہے کہ تم اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو، جو تمہارے قریبی ہیں ان سے مودت کرو۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ قرابت دار ترجمہ ہے تو پھر قرابت دار سے مراد رسول کے قرابت دار ہیں، ہمارے قرابت دار نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کے قرابت دار تو پھر وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز آپ کہاں سے سمجھے کہ یہاں سے مراد رسول کے قرابت دار ہیں؟ آیت میں دکھائیے کہ آیت نے کہاں کہا ہے کہ اس سے مراد رسول کے قرابت دار ہیں؟ تو یہی سوال پلٹ کر ہم ان سے کرتے ہیں کہ آپ آیت میں یہ دکھا دیجئے کہ آیت نے کہاں کہا ہے کہ آپ کے اپنے قرابت دار مراد ہیں۔ ادھر سے سوال ہماری طرف کہ آپ بتائیے کہ آیت میں کہاں ہے کہ رسول کے قرابت دار مراد ہیں۔ یہ سوال ان کی طرف ہم پلٹاتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آیت میں کہاں ہے کہ آپ کے قرابت دار مراد ہیں۔ اگر قربا سے مراد قرابت دار ہیں، مثلا اگر تو ہمارے رشتہ دار یعنی امت کے قرابت دار اور امت کے رشتہ دار اگر مراد ہوتے تو پھر تو رسول گرامی کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ تم اپنے اپنے قریبیوں سے اور اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو، اگر مراد ہمارے ہوتے۔ لیکن اگر مراد رسول اکرم کے رشتہ دار اور رسول اکرم کے قرابت دار ہوں تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے رسول گرامی کو کہ وہ یہ کہیں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، یعنی میرے کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے مراد ہوں گے تو پھر یہ لفظ لانا ضروری ہے کہ جس سے ہمارے کا مفہوم نکلے، جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے قرابت دار مراد ہے۔ لیکن اگر مراد ہی رسول اکرم کے ہیں تو پھر رسول کے لیے یہ میرے کا لفظ لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ کہیں گے قرابت دار تو خود بخود مراد انہی کے قرابت دار ہوں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مثلا میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، اگرچہ میں کراچی کا رہائشی ہوں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مثلا میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، میں یہاں سے نکلا، آپ میں سے کچھ مومنین مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ قبلہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ عزیزوں میں تقریب ہے، رشتہ داروں میں، تو رشتہ داروں میں جا رہا ہوں۔ اب آپ کیا سمجھے کہ آپ کے رشتہ داروں میں جا رہا ہوں یا میں اپنے رشتہ داروں میں جا رہا ہوں؟ بھائی اگر آپ کے رشتہ دار مراد ہوتے تو میں کہتا کہ میں آپ کے رشتہ داروں میں مراد جا رہا ہوں، لیکن جب مراد میرے رشتہ دار ہیں تو اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو میرے ہیں میں ان میں جا رہا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ رشتہ داروں میں جا رہا ہوں تو آپ خود بخود سمجھ گئے کہ میرے رشتہ دار مراد ہیں۔ ہر زبان میں یہی چیز ہوتی ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے۔ مثلا میں یہاں سے نکلا، آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا گھر جا رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھے، آپ کے گھر جا رہا ہوں یا میں اپنے گھر جا رہا ہوں؟ اگر آپ کے گھر جاؤں گا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کے گھر جا رہا ہوں، لیکن اگر میں کہوں مطلقاً گھر جا رہا ہوں تو اس سے مراد میرا ہی گھر ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب میں نے گھر کہا تو خود بخود اس میں میرا شامل ہے کہ مطلقاً جب گھر کہہ دیا تو اس سے مراد میرا ہی گھر ہے۔ جب رشتہ دار کہہ دیے تو اس سے مطلقاً یہ چیز واضح ہو گئی۔ رسول گرامی کہیں کہ قرابت داروں سے مودت کرو تو رسول گرامی ہی کے قرابت دار مراد ہیں۔ اگر ہمارے ہوتے تو پھر کہنے کی ضرورت ہوتی، پھر وضاحت کی جاتی کہ جو تمہارے ہیں ان سے کرو، لیکن اگر مراد ہی رسول کے ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میرے ہیں ان سے کرو،
خود بخود اس لفظ کے اندر یہ مفہوم موجود ہوگا کہ جو رسول کے قرابت دار ہیں انہی سے مودت کرنی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک تو یہ چیز آپ کے ذہن میں آئی، کسی حد تک سمجھ میں آئی؟ آگے چلتے ہیں۔ قرابت دار، اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تبلیغ دین کی ہے، پتھر کھائیں، اسلام جو پہنچایا، تمہیں جو حیوان سے انسان بنایا، اس کی اجرت یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو۔ نہ قرآن میں تضاد ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر کے فرمان میں تضاد ہو سکتا ہے، نہ دین میں تضاد ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کہیں کچھ کہے اور دوسری جگہ پر جا کر کچھ اور کہہ دے اس کے خلاف۔ اس کی کل بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ کل میں نے آیت پڑھی کہ لو کان من عند غیر اللہ ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو آپ اس میں جگہ جگہ اختلاف پاتے، آیتیں آیتوں سے ٹکراری ہوتی، مگر کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اب اس میں کہیں آپ اختلاف نہیں دکھا سکتے، آیتیں آیتوں سے نہیں ٹکراتی ہیں، تضاد نہیں ہے، نہ خدا کے کلام میں اور نہ ہی رسول گرامی کے کلام میں تضاد ہے، نہ ہی اسلام میں تضاد ہے کہ کسی چیز کو کہیں کچھ کہا جائے اور کسی دوسری جگہ پر جا کر اسے کچھ اور کہہ دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر تو ہمارے رشتہ داروں کی مودت اتنی ضروری شے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مانگی وہ شے جاتی ہے۔ اب رسول کریم سوال کریں گے اور سوال کر کے کہیں گے کہ تم مودت کرو اور وہ بھی تم اپنے اپنے رشتہ داروں سے کرو۔ بھائی مانگ رہے ہیں نا رسول کریم، مانگی وہ چیز جاتی ہے جس کے مانگنے کی ضرورت ہو، جو بن مانگے موجود ہو اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی رسول اکرم یہ کہیں گے کہ میرا سوال یہ ہے کہ سب اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے، سب ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں، سب شوہر اپنی بیویوں سے محبت کریں، سب بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کریں۔ بھلا مجھے یہ بتائیے، کیا ان رشتوں میں پہلے محبت نہیں ہوتی؟ کیا والدین اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتی؟ تو ان رشتوں میں پہلے ہی محبت پائی جاتی ہے، اور خداوند عالم نے ویسے ہی رکھ دی ہے، فطرت میں ہی محبت رکھ دی ہے۔ ان رشتوں کے اندر تو ویسے ہی اللہ نے محبت رکھی ہے۔ تو جو چیز پروردگار عالم نے فطرت میں رکھ دی ہے، دلوں میں ڈال دی ہے، خون کے اندر گھول کر خون میں رچا بسا دی ہے اولاد کو فطری طور پر، ویسے ہی نظام قدرت کے تحت، نظام الہی کے تحت اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ایسی چیز مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو علمی اعتبار سے تحصیل حاصل ہے، ایک ایسی شے کہ پہلے موجود ہے، اس کو پھر دوبارہ حاصل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ تو مانگی وہ چیز جائے گی کہ جس کے مانگنے کی ضرورت ہو۔ اپنے اپنوں سے سب محبت کرتے ہیں، البتہ رسول کے قرابت داروں سے، رسول کی آل سے چونکہ امت مودت نہیں کر رہی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اپنی آل کی مودت کا تقاضا کریں، نہ کہ ہماری۔ اور پھر لوگ تو اپنوں کی محبت میں اتنے بہک جاتے ہیں کہ اولاد کی محبت میں لوگ حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو پہلے ہی اپنوں کی محبت میں اس قدر فتنے و فساد ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی کہہ دیا، بعض رشتوں کو فتنہ کہہ دیا، اور الفتنہ تو اشد من القتل بھی کہہ دیا کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور بعض رشتوں کو، اور حتیٰ کہ اولاد جیسے رشتوں کو بھی قرآن مجید نے بعض مقامات پر فتنے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو جسے ایک جگہ پر فتنہ کہہ دیا، پھر اسی کو رسول گرامی کی اجرت بنا کر مودت قرار دے کر واجب بنا دیا جائے گا۔ تو یہ تضاد ہے جو قرآن میں نہیں ہو سکتا، پہلے ہی موجود ہے۔ لہذا رسول گرامی کے قرابت داروں کے ساتھ مودت، اس کے لیے رسول کو تقاضا کرنا پڑتا ہے، لہذا رسول گرامی اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول گرامی نے تبلیغ کی، دین کس نے دیا ہے؟ رسول گرامی نے۔ اس تبلیغ دین سے پہلے انسانی معاشرے کی حالت کیا تھی کہ انسانی شکلوں میں زمین پر حیوان چل رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اسلام دیا، اور اسلام کے ذریعے سے انسانی شکلوں میں جو حیوان تھے انہیں زمین حیوانیت سے اٹھا کر آسمان انسانیت پر بٹھایا، اور دوبارہ انہیں شرف انسانیت عطا کیا، دوبارہ انہیں عزت عطا کی، جینے کا سلیقہ سکھایا، مرنے کے آداب بتائے۔ جو برسوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے انہیں ایک دوسرے کا دوست بنایا۔ جس معاشرے کے اندر جنگ و جدال تھا وہاں امنیت دی، اس اسلام کی وجہ سے اخوت دی، یکجہتی تھی، پیار دیا، محبت دی، رشتوں کا تقدس، رشتوں کا احترام بتایا۔ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے انہیں بیٹیوں کا مقام اور احترام سکھایا۔ الغرض یہ ساری چیزیں کہ زندگی کا سکون، سکھ، چین، اطمینان عطا فرمایا،
اور حیوانیت سے اٹھا کر انسانیت کے مقام پر فائز کیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے آسانی سے نہیں ہوا. رسول گرامی کو بہت زیادہ زحمتیں اٹھانا پڑیں، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑیں، ہجرتیں کرنا پڑیں، پتھر کھانا پڑے، جنگیں لڑنا پڑیں. یہ ساری تکلیف تو اٹھائی رسول نے. دین ملا ہمیں، کچھ زیادہ ہی سیانے نہیں ہم کہ تکلیف اٹھا کر دین بھی ہمیں رسول دیں اور اجرت بھی ہم اپنے ہی گھر میں رکھیں. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ کسی شخص سے ہم کہیں کہ جناب آپ آئیے اور ہمارا مکان تعمیر کیجئے، اور جب وہ مکان تعمیر کریں تو 6 مہینے 1 سال تک وہ کام کرتے رہیں، جب عمارت مکمل ہو جائے تو وہ کہے کہ بھائی جو میری مزدوری بنتی ہے یہ ذرا میرے بیٹے کو دے دینا. تو ہم کہیں بہت اچھا مکان بنایا آپ نے، آپ کی جو مزدوری بن رہی ہے وہ ہم اپنے ہی بیٹے کو دے رہے ہیں. تو یہ انصاف ہوگا؟ کیا یہ عدل ہوگا کہ دین تو دیں رسول، دین کی خاطر تکلیفیں تو اٹھائیں رسول، دین بھی ہم ان سے لے لیں اور نئی اجرت بھی اپنے ہی گھر میں رکھیں گے، پھر محبت بھی ہم کریں گے اپنوں ہی سے، رسول والوں سے محبت نہیں کریں گے؟ تو یہ وہ منطق ہے کہ جو عقل کے بغیر پیدا ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب چوتھی چیز کہ تضاد نہیں ہوتا ہے. قربہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو 3 دلائل جو ہیں یہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. چوتھی چیز، قرآن مجید اگر یہ کہے کہ اپنوں سے مودت کرو اور یہ مودت واجب بھی ہے اور رسول اعظم کی اجرت بھی ہے، تو پھر تو ضروری ہوا نا کہ ہر صورت میں ان سے مودت ہی کی جائے اور ہر قیمت پر ان سے مودت ہی کی جائے اور ہر مقام پر ان سے مودت ہی کی جائے. پھر قرآن کہیں پر جا کر ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب ان سے نفرت بھی کرو. تو پھر قرآن مجید نے کچھ لوگوں سے نفرت کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے. اللہ نے کچھ لوگوں سے نفرت کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے. کچھ لوگوں پر اللہ کے دین نے لعنت بھی تو بھیجی ہے. مثلا جھوٹوں پر لعنت، کاذبین پر لعنت کی گئی ہے، غاصبین پر لعنت کی گئی ہے، ظالمین پر لعنت کی گئی ہے. تو ظالموں پر لعنت ہے، غاصبوں پر لعنت ہے، کاذبوں پر لعنت ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے کہ ان سے نفرت کرنی ہے. یہ جو کاذب ہوتے ہیں اور یہ جو غاصب ہوتے ہیں، اگر آپ کا ذہن بیدار ہو تو یہ جو ظالم ہوتے ہیں یہ اس دنیا میں بغیر ماں باپ کے آتے ہیں یا ان کے بھی کوئی ماں باپ ہوتے ہیں؟ ان کے کوئی بہن بھائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ کسی خاندان کے چشم و چراغ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ گاجر مولی کی طرح زمین سے تو نہیں اگتے، نہ بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے پھینکے جاتے ہیں. یہ جو ظالم ہوتے ہیں، یہ کاذب ہوتے ہیں، یہ جو غاصب ہوتے ہیں، یہ بھی کسی کی اولاد ہوتے ہیں اور کبھی اولاد کے باپ بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں. تو رشتے تو ان کے بھی ہوتے ہیں. جب میرے ہی رشتہ داروں میں کوئی کاذب موجود ہو، کوئی غاصب موجود ہو، کوئی ظالم موجود ہو، ایک طرف قرآن کہتا ہے اس پر لعنت کرو اور اس سے نفرت کرو، دوسری طرف یہ آیت کہے کہ اس سے مودت کرو، میں کون سی آیت پر عمل کروں گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بات واضح ہوئی؟ یہ 4 دلیلیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے. میں نے کئی مقامات پر کہا کوئی آئے اور مجھے سمجھا دے کہ چوروں سے نفرت کرنی ہے، ڈاکوؤں سے نفرت کرنی ہے، قاتلوں سے نفرت کرنی ہے، دہشت گردوں سے نفرت کرنی ہے، کاذبوں سے نفرت کرنی ہے، غاصبوں سے نفرت کرنی ہے، ظالموں سے نفرت کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ان سے نفرت کرنی ہے. اور دوسری طرف یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. اور قرآن کی اس آیت کی روح سے اگر انہی سے مودت کرنا واجب ہے تو وہ نفرت کرنے والی آیتیں کہاں جائیں گی؟ کہ جو آیتیں کہہ رہی ہیں کہ ان سے نفرت کرو، کیونکہ سارے لوگوں کے رشتہ دار بڑے متقی و پرہیزگار تو نہیں ہوتے. ہر خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ 4 باتیں، یہ 4 دلیلیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، انہیں اپنے ذہن میں رکھیے. اب آئیے ترجمہ درست کر لیں کہ اصل ترجمہ ہے کیا لفظ قربہ کا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربہ لفظ کا ترجمہ قرابت دار، قرابت دار، رشتہ دار، رشتہ دار، قرابت دار، رشتہ دار کیا جا رہا ہے. بھائی یہ ترجمہ آپ سمجھے کہاں سے کہ قربہ لفظ کا یہ ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ تو تب بنتا کہ اگر لفظ یہاں پر ہوتا قربا.
یہاں لفظ قربا نہیں ہے، یہاں پر لفظ ہے قربا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیں نا، تاکہ آپ کے ساتھ بات تو کرتا رہوں میں، آپ تک بات پہنچتی رہے، کیونکہ اصل میں تو میں اپنے خواہش نفس کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ مطالب اور جن کا ذکر ہے اور ان کے فضائل کا حق ہے کہ انہیں پورے جوش عقیدت کے ساتھ سنا جائے، یہ حق ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر مومن منافق کا پتہ نہ چلے، پوچھے بغیر بھی پتہ چل سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا پتہ چل سکتا ہے، تم اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیا کرو، پھر اس کی زبان بھی بتا دے گی، اس کا چہرہ بھی بتا دے گا، پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں جانے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اگر تو فضائل اہل بیت سننے کے بعد آپ کے دل پر ایسا اثر ہو کہ موج مودت جوش میں آئے، بے ساختہ ہاتھ اٹھیں اور واہ واہ کرنے کو دل چاہے، تو مجلس کے بعد خالق کا سجدہ شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت تو نے ہمارے سینے میں رکھی ہے۔ یہ آپ نہیں بولتے ہیں فضائل اہل بیت کو سننے کے بعد، یہ عشق بولتا ہے، یہ جو آل محمد سے عقیدت ہوتی ہے وہ بولتی ہے، اور کوئی سوچ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، بے ساختہ ہاتھ اٹھتے ہیں، بے ساختہ زبان بولتی ہے۔ میں نے اسی لیے اہل بیت کی مودت کو موضوع قرار دیا کہ عصر حاضر کی ضرورت ہے، یہ موضوع، یہ عنوان ضرورت ہے آج کے انسانی معاشرے کی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بھائی دیکھیے یہاں لفظ ہے قربا، قاف رے بے، اس کے ساتھ یہ کے اوپر الف مکسورہ کھڑا زبر، یہ لفظ ہے قربا۔ ترجمہ کیا جا رہا ہے قرابت دار، قرابت دار، وہ ترجمہ کیا جا رہا ہے قرابا کا۔ قرابا جمع ہے قریب کی، جیسے حکیم کی جمع ہے حکما، عالم کی جمع ہے علماء، شریف کی جمع ہے شرفا، اسی طرح قریب کی جمع ہے قربا۔ عربی میں عزیز کو قریب کہتے ہیں، کسی قریبی رشتہ دار کو یا عزیز کو عربی میں قریب کہتے ہیں، اس قریب کی جمع ہے قربا۔ بار بار قربا کا ترجمہ کر کے اس پر بحث کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں لفظ ہے قربا۔ عربی گرامر کی روح سے قربا افعل تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا واحد مذکر ہے اقرب، جس طرح کبرا واحد مؤنث اور واحد مذکر ہے اکبر، صغرا واحد مؤنث اور واحد مذکر ہے اصغر، اسی طرح یہ ہے صیغہ افعل و تفضیل واحد مؤنث قربا، اس کا واحد مذکر ہے اقرب۔ قربا کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ سنیے قربا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، حبیب ان سے کہہ دو کہ اس تبلیغ دین پر اجرت کا اور کوئی سوال نہیں ہے، مگر میری اجرت صرف اور صرف یہ ہے کہ تم مودت کرو اس ایک خاتون سے جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ یہ ہے قربا کا ترجمہ، کہ رسول گرامی کی اجرت کیا ہے کہ مودت کرو، قربا واحد مؤنث کا صیغہ، اور افعل و تفضیل سے، افعل و تفضیل زیادتی کو ظاہر کرتا ہے، اس ایک خاتون سے مودت کرو جو سب سے زیادہ رسول کے قریب ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ ایک خاتون کون سی ہے کہ جو سب سے زیادہ، ہاں یہ مجمع اگر لاہور یا کہیں اور کا ہوتا تو چھت سے ہاتھ لگے ہوئے ہوتے، لیکن آپ جیسے بھی سنیں مجھے ویسے ہی سنانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔
قربا واحد مؤنث کا صیغہ، رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ مودت کرو اس ایک خاتون سے کہ جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ خاتون کون سی ہے؟ اب ضروری ہے کہ وہ خاتون اپنے مقام پر تنہا ہو، ایک ہو، اور سب سے زیادہ رسول کے قریب ہو، اس کی مودت رسول اعظم کی اجرت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد فلاں زوجہ رسول، مثلا زوجہ رسول اکرم کی بیوی مراد ہے، تو وہ ایک نہیں ہے۔ بیویوں کی کم سے کم روایت 9 کی ہے، ورنہ 11 کی بھی ہے، 26 کی بھی ہے، تو وہاں تو ایک نہیں ہے، یہ ایک خاتون ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ رسول اکرم کی ماں مراد ہے، تو جس وقت آیت نازل ہوئی مادر گرامی دنیا میں تھی نہیں، اعلان رسالت سے بھی بہت پہلے، رسول اکرم کے بچپن میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب ضروری ہے وہ عورت تلاش کیجئے نا کہ کون سی ہے، کہ وہ ایک بھی ہو، جس وقت آیت نازل ہوئی ہے اس وقت موجود بھی ہو، سب سے زیادہ رسول کے قریب بھی ہو۔ تو وہ خاتون کون سی ہے کہ جو اپنے مقام پر تنہا، ایک اکیلی، اور سب سے زیادہ رسول کے قریب ہے، اور کوئی بھی نہیں ملے گا سوائے جناب سیدہ کے، کہ جو ہر اعتبار سے تنہا بھی ہیں، نزول آیت کے وقت موجود بھی ہیں، اور سب سے زیادہ رسول گرامی کے قریب بھی ہیں، کہ جن کے لیے اللہ کے رسول کہتے رہے کہ من احبہ فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن اغضبہ فاغضبنی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن اغضبنی فاغضب اللہ، اور جس نے مجھے غضبناک کیا، مجھے ناراض کیا، اس نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے۔ یعنی جس سے بطول راضی اس سے اللہ اور رسول راضی، جس سے بطول ناراض اس سے اللہ اور رسول ناراض ہیں۔ یہ بطول ہے، بطول یہاں رسول ہے، وہ بطول ہے، یہ طٰہٰ ہے، وہ طاہرہ ہے، یہ معصوم ہے، وہ معصومہ ہے، یہ محمد ہے، وہ محمودہ ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بی بی وہ ہے جو فاطمہ ہے، جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، جو صدیقہ ہے، جو طیبہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو زکیہ ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ جدا کرنے والی، جدا کرنے والی۔ کیونکہ مجھے موضوع کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اس لیے میں لمبی روایتیں نہیں پڑھ رہا۔ بہار الانوار میں لمبی روایت موجود ہے۔ کیوں کہتے ہیں فاطمہ؟ فاطمہ یعنی جدا کرنے والی۔ کس سے جدا کرے گی؟ قیامت کے دن اپنے محبوں کو جہنم سے جدا کرے گی۔ حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری دادی قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے محبوں پر نظر ڈالے گی اور اپنے محبوں کو چن چن کے ایسے نکال لے گی جیسے طائر اپنے سامنے پڑے ہوئے دانوں میں سے چن چن کے اچھے دانے نکال لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ راضیہ ہے اور مرضیہ ہے۔ راضیہ کا معنی کیا ہے؟ راضی کرنے والی، راضی رکھنے والی، جو ناراض نہیں ہونے دیتی، اس کو کہتے ہیں راضیہ۔ مرضیہ کسے کہتے ہیں؟ جسے راضی رکھا جاتا ہے، جسے راضی کرنا پڑتا ہے اور راضی رکھنا پڑتا ہے، جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے ناراض نہ ہونے دیا جائے۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پوچھا کہ مولا آپ کی دادی کو راضیہ کہتے ہیں اور آپ کی دادی کو مرضیہ بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مولا آپ کی دادی کو راضیہ کیوں کہتے ہیں؟
امام فرماتے ہیں اس لیے کہ پوری زندگی میں ہماری دادی نے ایک لحظے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کبھی خود سے خالق کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ اس کی ہمیشہ رضا رب پر نگاہ رہی ہے، تو جو ہمیشہ اللہ کو راضی رکھے اسے راضیہ کہتے ہیں۔ کہا اس لیے ہماری دادی کو راضیہ کہتے ہیں۔ کہا پھر انہیں مرضیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا جس طرح یہ اسے ناراض نہیں ہونے دیتی وہ اسے ناراض نہیں ہونے دیتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ راضیہ ہے، فاطمہ راضیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ رضا رب پہ رہتی ہے۔ اور مرضیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خالق کی نگاہ رضا فاطمہ پہ رہتی ہے، مرضی فاطمہ پہ رہتی ہے، اس لیے اسے مرضیہ کہتے ہیں۔ یہ صدیقہ ہے اور اسے قرآن نے صدیقہ کہا ہے۔ لوگ کسی کو صدیقہ کہیں وہ اور بات ہے، اور خدا کسی کو صدیقہ کہے وہ اور بات ہے۔ فاطمہ کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، رسول گرامی نے صدیقہ کہا ہے۔ رسول گرامی سید المرسلین ہیں اور یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ تاریخ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی باپ کبھی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا ہو، اور کائنات کے رسول تو آئے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر یہ وہ بیٹی ہے کہ جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی، جب بھی معصومہ تشریف لاتی، جب بھی شہزادی کونین تشریف لاتی، کائنات کے رسول تاج رسالت کے ساتھ احترام بطول میں کھڑے ہو جاتے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں، روایت یہ نہیں کہتی کہ قام اللہ کہ رسول بطول کے لیے کھڑے ہوتے تھے، روایت کہتی ہے قام الیہا۔ قام اللہ اور قام الیہا میں فرق ہے۔ اگر تو روایت کہے قام لہا تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ آ جاتی اور جہاں یہ کھڑے ہوتے تھے احتراماً کھڑے ہو جاتے رسول گرامی، تو قام لہا کا لفظ قام الیہا کیا مطلب؟ کہ رسول گرامی اپنی مسند پر ہوتے، سیدہ تشریف لا رہی ہوتی، جیسے ہی نگاہ رسالت جناب بطول پر پڑتی، اللہ کے رسول اپنی مسند کو چھوڑ دیتے، آگے بڑھ کر جاتے، استقبال کرتے، اور تاریخ کہتی ہے کہ پھر چلتے یوں کہ آگے آگے سیدہ ہوتی، پیچھے پیچھے سرور کونین ہوتے، وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، اور لا کر سیدھا انہیں اپنی مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اے کاش سمجھ میں آئے اور ذہن ہو جو اسے لے سکے، اور یقیناً آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اگر تو رسول اکرم اس لیے کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ وہ بیٹی ہے اور رسول والد ہیں اور باپ ہیں، تو اگر تو باپ بیٹی کا احترام کر رہا تھا تو پھر تو یہ عمل سنت رسول ہو گیا، پھر تو امت کے ہر باپ کو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی باپ کبھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ 23 سال رسول سب کی نگاہوں کے سامنے رہے اور یہ عمل بھی سب کے سامنے کرتے رہے، اور تمام صحابہ نے اس عمل کو تو بیان کیا کہ رسول احترام بطول میں کھڑے ہوتے تھے، مگر کسی نے خود یہ کام نہیں کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا ہو۔ نہ کبھی کوئی صحابی کھڑا ہوا، نہ کبھی کوئی تابعی کھڑا ہوا، نہ کبھی کوئی محدث کھڑا ہوا، نہ کبھی کوئی فقیہ، نہ کبھی کوئی مجتہد، نہ کبھی کوئی مفسر۔ بڑی سے بڑی تاریخ کی شخصیت اور ہستی گزر گئی، سب نے یہ تو بیان کیا کہ رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو بھائی جو رسول کہہ دیں یا جو رسول کریں وہ تو سنت ہوتا ہے۔ اگر رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے تو آپ بھی کھڑے ہوں۔ 1400 برس سے ہر ایک کا یہ بیان کرنا کہ رسول احترام بطول میں کھڑے ہوتے تھے، یہ بیان کر کے پھر کھڑا نہ ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا تھا، رسول بطول کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی اللہ۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ جب باپ
اسلام کہتا ہے کہ باپ بیٹی کے احترام میں، اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے، کوئی باپ بیٹی کے لیے احترام میں کھڑا تو نہیں ہوتا ہے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ اور رسول اکرم نے یہ تو نہیں کہا کہ باپ کو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، اور رسول اکرم کھڑا ہوتے رہے جناب سیدہ کے احترام میں، تو کیوں کھڑے ہوتے رہے؟ کون ہے رسول؟ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، سراج منیر، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین۔ کون ہے شہزادی؟ شہزادی کونین، بنت رسول الثقلین، فاطمہ، زہرا، رازیہ، مرضیہ، طیبہ، طاہرہ، سیدۃ النساء العالمین۔ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا، ایک صاحب منصب اپنے ہم منصب کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ حیدری، ایک صاحب منصب اپنے ہم منصب کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، اور کتنا قریب ہیں فاطمہ رسول کے، اس کے لیے ایک حدیث بیان کر کے آگے نکل جاؤں۔ ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، پیغمبر گرامی نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگرچہ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہاں مطلقاً جگر کا تو لفظ ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ جگر کیا جا سکے، بضعۃ ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اگر تو پیغمبر کہتے کہ جگر کا ٹکڑا ہے تو محدودیت آ جاتی، فقط جگر کا ٹکڑا قرار پاتی، اور پھر اس میں کون سا امتیاز ہے جناب سیدہ کے لیے کہ پیغمبر کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ ہر باپ اپنی بیٹی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو ہر باپ اپنی اولاد کو کہا ہی کرتا ہے، تو اس میں سیدہ کے لیے خصوصی امتیاز اور شرف کی کون سی بات ہے؟ اور جگر کا ترجمے میں لفظ جگر لا کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ جیسے ہر ماں باپ اپنی اولاد کو جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں تو رسول نے بھی ایسے ہی کہہ دیا، نہ، یہاں جگر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا نہیں، میرا، مطلقاً میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جزو ہے۔ اگر میں جسم ہوں تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں نور ہوں تو میری نورانیت کا ٹکڑا ہے، میں طٰہٰ ہوں تو میری طہارت کا ٹکڑا ہے، میں یاسین ہوں تو میری سیادت کا ٹکڑا ہے، میں معصوم ہوں تو میری عصمت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ الغرض فاطمہ اتنا قریب ہے میرے، اور ایسا جزو لا ینفک ہے میرا کہ اب اگر کوئی فاطمہ کو مجھ سے الگ کر کے میرے قریب ہونا چاہے میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ قربا، کس کی مودت؟ فاطمہ اور آل فاطمہ کی مودت رسول اعظم کی اجرت ہے، زہرا اور آل زہرا کی مودت رسول اعظم کی اجرت ہے، طیبہ اور آل طیبہ کی مودت رسول اعظم کی اجرت ہے۔ اتنے دلائل میں نے دیے آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے بھی لفظ قربہ کا معنی آپ پر میں نے واضح کیا، لیکن کوئی تشنگی نہ رہ جائے، آئیے میں کچھ حوالے بھی دیتا ہوں کہ قربہ سے مراد کون ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اہل تشیع کی شیعہ کتب تو بھری پڑی ہیں کہ قربہ سے مراد آل رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، میں ان کا حوالہ ہی نہیں دیتا۔ سب سے پہلے، ساری میری کتابیں نہیں ہیں، میرے مسلک کی کتابیں نہیں ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، اور بہت طویل فہرست بھی نہیں شمار کروں گا کہ وقت بچے۔ معروف کتاب ینابیع المودت، رائٹر کا نام شیخ سلیمان قندوزی، عالم اسلام کی جلیل القدر شخصیت۔ ینابیع المودت میں تحریر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنی امت اور اپنے صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے میرا اجر تم پر یہ مقرر کیا ہے کہ تم میری آل سے مودت کرو،
اور خبردار میرے اس حق کا خیال رکھنا، روز قیامت میں تم سے اس مودت کے بارے میں سوال کروں گا۔ یہ شیخ سلیمان قندوزی نے ینابیع المودت میں لکھا ہے، اور اسی ینابیع المودت میں شیخ سلیمان قندوزی نے لکھا، ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آیت تو آ گئی ہے اور اس آیت میں قربہ سے مودت مانگی گئی ہے، وہ قربہ کون ہیں کہ جن سے مودت کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تیسرا حوالہ، کتاب کا نام سوائق محرقہ، اور لکھنے والے ہیں علامہ ابن حجر مکی۔ یہ اپنی کتاب سوائق محرقہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول گرامی کی آل اور ان کے اہل بیت 5 چیزوں میں رسول اکرم کے مساوی اور ان کے شریک اور ان کے سہیم ہیں۔ پہلی چیز سلام، دوسری چیز صلوات، تیسری چیز طہارت، چوتھی چیز صدقہ کی تحریم، پانچویں چیز مودت۔ یہ علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھا ہے کہ ان 5 چیزوں میں رسول کی آل، رسول کے اہل بیت، رسول کے شریک ہیں، سہیم ہیں، مساوی ہیں۔ جس طرح سلام کی حقدار رسول ہیں اسی طرح ان کی آل سلام کی حقدار ہے، اور جس طرح درود اور صلوات کے لائق اور حقدار رسول ہیں اسی طرح ان کی آل اور ان کے اہل بیت صلوات اور درود کی حقدار ہیں۔ طہارت، جس طرح پیغمبر معصوم ہے اسی طرح ان کی آل بھی معصوم ہے۔ صدقہ کی تحریم، جس طرح صدقہ خود رسول پر حرام ہے اسی طرح ان کی آل پر بھی حرام ہے۔ اور مودت، جس طرح رسول سے مودت کرنا واجب ہے اسی طرح ان کی آل اور ان کے اہل بیت سے مودت کرنا واجب ہے۔ اور یہ چیزیں لکھنے کے بعد 2 آیتیں نیچے لکھنی ہیں کہ مودت کہاں سے لیا تم نے؟ تو ایک آیت انہوں نے کوٹ کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور دوسری آیت وہ پیش کرتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ 3 حوالے، اور اب چوتھا حوالہ بھی سن لیجئے۔ کتاب کا نام بخاری شریف، جلد دوم، کتاب تفسیر۔ صاحب بخاری پوچھنے والے نے ابن عباس سے پوچھا، جبکہ سعید بن جبیر ان کے ہمراہ تھے، کہ یہ جو آیت آئی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں قربہ سے مراد کون ہے؟ ابن عباس اور سعید بن جبیر دونوں کھڑے ہوئے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس میں قربہ سے مراد کون ہے؟ صاحب بخاری نے جلد دوم میں کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ فوراً سعید بن جبیر بولے اور کہا تمہیں معلوم نہیں؟ اس سے مراد آل رسول ہیں، اس سے مراد اہل بیت رسول ہیں، اس سے مراد آل محمد ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ قربہ پر جو میں نے اتنے دلائل دیے ہیں یہ کافی ہیں یا اور کی ضرورت ہے؟ دلائل اور بھی بہت ہیں، میں نے عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے، کتابوں کے حوالے بھی دیے، عربی گرامر کی روح سے بھی میں نے سمجھایا۔ اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ قربہ سے مراد اہل بیت ہیں، آل محمد ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ اب سلسلہ کلام تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو رسول گرامی کی اجرت ہے قربہ سے مودت کرنا، اہل بیت سے مودت کرنا رسول اکرم کی اجرت ہے۔ وہ یاد ہے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اہل بیت کی مودت کو اللہ نے رسول اعظم کی اجرت بنا کر اس واجب کو وہ واجب قرار دیا ہے کہ جس واجب کو ادا کیے بغیر کوئی واجب قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ خطیبوں کے الفاظ ہیں، خطیب ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ خیر میں روایتی خطیب تو نہیں ہوں، میرے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور امید ہے کہ آپ میرے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتے ہوں گے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اجرت ہے رسول اکرم کی۔
اسلام کے احکام کیا ہیں غصب کے بارے میں، غاصب کے بارے میں، کہ اگر کوئی کسی کا حق غصب کرے، غاصب کے لیے جہنم ہے، غاصب پر لعنت کی گئی ہے اور غاصب نے جہنم میں جانا ہے. ایسا ہی ہے نا، کوئی کسی کا اگر حق غصب کرتا ہے اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں ہی اس کا حق واپس کرے، اس سے معافی مانگے، پہلے اسے راضی کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، وإلا تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو غصب بہت بڑا گناہ، اور غاصب کے اوپر لعنت بھی کی گئی ہے، اور غاصب جہنمی بھی ہے اگر کوئی کسی کا حق غصب کر لے تو. اب شریعت کے احکام کیا ہیں کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو فقہ میں ایک باب ہے، فقہ کے ابواب ہیں نا، مختلف ابواب ہیں. جائیں آپ جس جگہ پر نمازی نے نماز پڑھنی ہے، مکان مصلی یعنی جس جگہ پر نمازی نماز پڑھے گا اس کی شرائط فقہ میں بیان کی گئی ہے. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مباح ہونی چاہیے. اگر غصبی جگہ پر وہ نماز پڑھے گا تو فقہ حنفیہ، فقہ جعفریہ شریعت کا مسئلہ ہے، کیونکہ مباح جگہ پر اس نے نماز نہیں پڑھی، غصبی جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز اس کی قابل قبول نہیں. اللہ اس کی پڑھی ہوئی نماز کو اس کے منہ پہ دے مارے گا، اسے ثواب نہیں الٹا عذاب ملے گا. لباس مصلی یعنی نمازی جن کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے اس کی فقہ میں شرائط بیان کی گئی ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نمازی جس لباس میں نماز پڑھتا ہے وہ لباس مباح ہونا چاہیے. اگر وہ غصبی لباس میں نماز پڑھے گا تو نماز باطل، خدا یہ نماز یہ عبادت اس کے منہ پہ دے مارے گا، ثواب نہیں الٹا عذاب ہے. آپ وضو کرتے ہیں، جس پانی سے آپ وضو کرتے ہیں اس پانی کے لیے فقہ میں 13 شرائط ہیں. پانی کی، صرف پانی کے لیے فقہ میں 13 شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ پانی مباح ہونا چاہیے. غصبی پانی سے اگر آپ نے وضو کیا، چاہے پانی پاک ہو لیکن اگر پانی غصبی ہے تو اس سے وضو باطل، اور اس سے کوئی عبادت قبول نہیں. جو عبادت کی جائے گی خدا منہ پہ مار دے گا، اس پر ثواب نہیں الٹا عذاب ہوگا. فقہ کے یہ مسئلے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر آپ نے ایک کپڑا خریدا اور ایک ٹیلر، ایک درزی کے پاس وہ کپڑا بھیجا اور کپڑے آپ نے سلوا لیے، اور جس ٹیلر نے وہ کپڑا سیا ہے، سلائی کی ہے، اس کی اجرت کو غصب کر گئے اور کھا گئے، اب اس میں مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیجئے. کیونکہ درزی کی اجرت کے غاصب ہیں تو اسلام لعنت بھی کرتا ہے، جہنمی بھی کہتا ہے، اور عبادت بھی قبول نہیں کرتا. جو درزی کی اجرت کا غاصب ہو اس پر لعنت بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں. تو جو رسول کی اجرت کا غاصب ہو، توجہ ہے حضرات کی، آگے بڑھیے. جس مکان جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ مباح ہونی چاہیے. میں نے کیا کہا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب واجبات ہیں. صرف یہ نہیں کہ اہل بیت سے مودت نہیں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی یا روزہ قبول نہیں ہوگا، یہ معاملہ آگے ہے. ایک مکان آپ نے بنوا لیا، ایک مستری، ایک مزدور مکان کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ معمار کام کرتے رہے، آپ مکان بنواتے رہے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال آپ کی کوٹھی تیار ہوتی رہی، آپ کا گھر، آپ کا مکان بنتا رہا، مکان بن گیا، اور 1.5 سال کی ان کی جو مزدوری بنی، ان کی جو اجرت دینے کا وقت آیا تو آپ تکڑے آدمی تھے، آپ کھا گئے، غصب کر گئے. آپ سے مراد خود آپ نہیں ہیں، ہاں یہ مثال ہے، صحیح ہے نا؟ کیوں چہرہ مرجھا رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ تو مثال ہوتی ہے، اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. تو اب اس مکان کے اندر مجھے کسی فقہ، کسی شریعت سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ اس مکان میں نماز ہو سکتی ہے؟ کہ جس نے فرش بنایا، جس نے چھت بنائی، جس نے مکان بنایا، اس مستری، مزدور، اس معمار کی اجرت کو غصب کر لیا تو جگہ تو مباح نہ رہی، کیونکہ ان کی اجرت کے غاصب ہیں. اس میں تصرف بھی جائز نہیں، اس میں تصرف جائز نہیں، اس میں نظر کریں، نیاز کریں، جو مرضی ہے کوئی عبادت کریں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، کچھ بھی قبول نہیں ہے. پہلے ان کی اجرت دیں کہ جنہوں نے یہ اباح ہو جائے، مباح کے حکم میں آ جائے جگہ، کیونکہ آپ نے مستری کی اور مزدور کی اجرت کو غصب کیا ہے تو یہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اگر تو رسول اکرم آل محمد کی مودت اجرت کے طور پر مانگتے، صرف نماز کی اجرت قرار دیتے یا روزے کی، تو جس عمل کی یہ اجرت ہوتی صرف رسول کی آل سے مودت نہ کرنے کی وجہ سے صرف وہی چیز قبول نہ ہوتی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول نے پورا اسلام دے دیا، 23 سال تبلیغ کی، دانت شہید کروائے، پتھر کھائے، جنگیں لڑی، اور جب تکالیف اٹھا کر مصائب و آلام کے طوفانوں سے ٹکرا کر اصول دین دے چکے، فروع دین دے چکے، احکام دین دے چکے، آداب دین دے چکے، اخلاق اسلامی دے چکے، سنت دے چکے، سیرت دے چکے، شریعت دے چکے، واجبات دے چکے، محرمات دے چکے، قوانین اسلام دے چکے، نماز دے چکے، روزہ دے چکے، حج دے چکے، عبادت دے چکے، ریاضت دے چکے، تسبیح و تحلیل دے چکے، قیام و رکوع و سجدہ دے چکے، احرام و عمرہ و حج و عبادات دے چکے، جب پورا نظام اسلام رسول دے چکے ہیں تو اب کہا کہ اجرت مانگو، اور کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور رسول اعظم کی اجرت یہ ہے کہ تم نے ان کی آل سے مودت کرنی ہے، اہل بیت سے مودت کرنی ہے، علی سے مودت کرنی ہے، فاطمہ سے مودت کرنی ہے، حسنین سے مودت کرنی ہے، 5 12 14 سے مودت کرنی ہے، اور ان کی مودت رسول اعظم کی اجرت ہے۔ عشیر سے لے کر غدیر تک امارت اسلام کے ہر پتھر کو اللہ کے رسول نے اپنے دست نبوت اور دست رسالت سے نسب کیا ہے، اور جب امارت اسلام تکمیل کی مرحلے میں داخل ہو گئی اور جب امارت اسلام مکمل ہو گئی ہے تو اب اجرت کا سوال کیا بھی نہیں، بلکہ اللہ نے کروایا ہے کہ ان سے کہو کہ میری اجرت یہ ہے کہ تم میری آل سے مودت کرو۔ آل محمد کی مودت صرف نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، پورے اسلام کی اجرت ہے۔ اب اگر کوئی رسول کی اجرت نہیں دے گا، خالق پورا اسلام منہ پہ مار دے گا۔ صلوات قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ یہ آگے ہے لطف، جس کا میں نے ابھی تک ترجمہ ہی نہیں کیا، آیت آگے جا رہی ہے۔ بھائی دیکھیے، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، خوبی کو، اچھائی کو، بھلائی کو، فضیلت کو، ٹھیک ہے، حسنہ کہتے ہیں۔ مودت اہل بیت کتنا بڑا حسنہ ہے اللہ کی نظر میں، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی خوبی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کہا من یقترف، جب سوال کر لیا نا کہ رسول اعظم کی اجرت یہ ہے کہ قربہ سے اہل بیت سے مودت کرو، اس کے بعد کہا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو کوئی اس حسنہ کو یعنی اہل بیت کی مودت والی نیکی کو لے اختیار کر لے، چن لے، جو اہل بیت کی مودت والی خوبی کو، نیکی کو، بھلائی کو، اچھائی کو، اس حسنہ کو جو لے، خالق کہتا ہے اسے لے نزد لہو فیہا حسنا، مزید خوبیاں اس کے اندر ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ اہل بیت کی خوبی تو لے، آل محمد کا تو ہو، ان کو تو اپنے دل میں داخل کرے، ان سے مودت تو کرے، پھر ہم اس کی خوبی کو زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم اس کی فضیلت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آگے چلیے، ان اللہ غفور شکور، غفور کئی جگہ پر آیا ہے، مگر یہاں غفور کا تعلق مودت سے، جو ان کا ہو جائے خدا اسے بخشنے والا ہے۔ ان اللہ غفور شکور، غفور بھی چھوٹی بات ہے۔ آگے چلیے، لفظ کیا ہے؟ شکور، وہ قدردان ہے، وہ شکر گزار ہے، اللہ شکر گزار ہے۔ عجیب بات ہے کہ کون کس کا شکریہ ادا کیا کرتا ہے؟ شکریہ تو منعم کا ادا کرے گا، شکریہ تو محسن کا ادا کرے گا، جس پر احسان ہوتا ہے وہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کیا کرتا ہے، جو نعمت لیتا ہے وہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کیا کرتا ہے۔ بتاؤ کائنات میں ہے کوئی ایسا جو اللہ پر احسان کر سکے؟ کائنات میں ہے کوئی ایسا جو اللہ کو نعمت دے سکے؟ اللہ ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، محسن ہے، مہربان ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، رشید ہے، لطیف ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لا شریک ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے، لا محدود ہے۔ زمینوں کا، آسمانوں کا، ارض و سما کا، ہوا و فضا کا، شمس و قمر کا، بر و بحر کا، خشک و تر کا، حجر و شجر کا، دریا و سمندر کا، خضر و سکندر کا، ارض و سما کا، موجودات کا، مخلوقات کا، حیوانات کا، نباتات کا، جمادات کا، بہتے ہوئے دریاؤں کا، دشت و صحراؤں کا، ساری کائنات کا، بادلوں سے برستے ہوئے پانی کا، دریاؤں کے اندر موجود موجوں کی روانی کا، ساری کائنات کا، تنہا ایک اکیلا وہ اللہ خالق ہے۔ ہر موجود کو، ہر مخلوق کو زندگی وہ دے رہا ہے، حیات وہ دے رہا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، لباس وہ دے رہا ہے۔ سورج کی روشنی اس نے پیدا کی ہے، چاند کی چاندنی اس نے پیدا کی ہے،
ہے، دن کا اجالا اس نے پیدا کیا ہے، رات کا تاریک پردہ اس نے خلق کیا ہے، یہ شام و سحر اس کی مخلوق ہیں، یہ لیل و نہار اس کی مخلوق ہیں، یہ شب و روز اس کی مخلوق ہیں، یہ بدلتے ہوئے موسم اس کی مخلوق ہیں، یہ موجودات و مخلوقات اور ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ دیتا ہے۔ تمام نبیوں کو نبوت اللہ نے دی ہے، ان نبیوں نے مل کر اللہ کو اللہ نہیں بنایا، اسے رب نہیں بنایا، اسے خدا نہیں بنایا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ کوئی نہیں کائنات میں جو اسے دے، کسی نے اسے نعمت نہیں دی، اسے زندگی نہیں دی، اسے پیدا نہیں کیا، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی اس پر تسلط نہیں کرتا، کوئی اسے نعمت نہیں دیتا، کوئی اس پر لطف نہیں کر سکتا، اس پر کرم نہیں کر سکتا، اس پر احسان نہیں کر سکتا، اس پر مہربانی نہیں کر سکتا۔ سب پر احسانات اور مہربانیاں اور لطف اور فضل اور کرم تنہا ایک اکیلا اللہ کیا کرتا ہے۔ اسی لیے واجب ہے کہ آدم بھی اس کا شکریہ ادا کرے، نوح بھی اس کا شکریہ ادا کرے، ابراہیم بھی اس کا شکریہ ادا کرے، موسیٰ بھی اس کا شکریہ ادا کرے۔ چاہے یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے قصر فرعون میں جانا پڑے، ابراہیم کو یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے چاہے نار نمرود میں جانا پڑے، نبیوں کو چاہے جتنی بڑی تکلیف اٹھا کر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا پڑے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر غوث، ہر قطب، ہر قلندر سب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا کہنا آل محمد کی مودت کا؟ وہ خالق کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، ان سے مودت تو کرو، میں اللہ ہو کر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ۔ میں اللہ ہو کر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کتنی ضروری ہے آل محمد کی مودت۔ قَالَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، پورا 1 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اجازت دیں تو میں چند منٹ اور لوں آپ کے۔ میں کیا کروں، میں تو وقت کی محدودیت کو ہی دیکھتا رہا اور موضوع اپنی جگہ پر ہی رہ گیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب سنیے ترجمہ یاد ہے جو میں نے پہلے دن بتایا تھا مودت کا ترجمہ، اور اس پیار کے اور چاہت کے مدارج بھی میں نے بیان کیے تھے کہ کل 5 ہیں۔ چاہت کے پہلے درجے کا نام محبت، دوسرے کا نام انس، تیسرے کا نام شغف، چوتھے کا نام عشق اور 5ویں کا نام مودت ہے۔ اور مودت نام ہے چاہت کی اس منزل کا جہاں چاہنے والا چاہتا یہ ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے۔ اتنا ترجمہ تو یاد ہے نا، آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ ہاں اب سن لیجیے اگلی بات، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک تو مانگی مودت ہے، اہل بیت کے لیے محبت نہیں مانگی، انس نہیں مانگا، شغف نہیں مانگا، عشق نہیں مانگا، مانگی ہے مودت، یعنی چاہت کا انتہائی سٹیج، پیار کا انتہائی درجہ آل محمد کے لیے طلب کیا ہے۔ اور پھر إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فی لگا کر انتہا کی، انتہا کر دی۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا خدا إِلَّا الْمَوَدَّةَ بِالْقُرْبَى، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى، لیکن کیا کہا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب تھوڑی بہت تو عربی آپ کو بھی آتی ہوگی۔ فی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فی کا ترجمہ میں۔ اب اردو میں ترجمہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن مجید میں؟ وہ جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں اس آیت کا تو وہ نیچے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی سوال نہیں، اجرت کا سوال یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو۔ ترجمے میں سے آ رہا ہے، بتائیے فی کا ترجمہ سے ہوتا ہے؟ بھائی سے کے لیے عربی زبان میں الگ لفظ ہے اور وہ ہے من۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، فی کا ترجمہ سے نہیں ہے، فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں۔ اب ترجمہ کرنے والا غلط بھی ترجمہ نہیں کر رہا، اگرچہ صحیح بھی نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ترجمہ کرنے والا کہے کہ اہل بیت میں مودت کرو تو پھر کہیں گے کہ آپ کہیں گے اس ترجمہ کرنے والے کو اردو ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ میں لکھنے سے اردو خراب ہوتی ہے، سے کہنے سے عربی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر سے کہتے ہیں تو عربی کا حق ادا نہیں ہو رہا، میں کہتے ہیں تو اردو خراب ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں سمجھا دوں کہ یہ فی سے مراد ہے کیا، کیونکہ آل محمد کے لیے، قربا کے لیے، اہل بیت کے لیے مودت مانگی اور فی کے لفظ کے ساتھ مانگی ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، عربی گرامر میں فی کیا ہوتا ہے؟ فی للظرفیہ، فی ہوتا ہے ظرفیت کے لیے۔ ظرف کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان۔ فی کا ترجمہ ہے میں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں فی سمجھانے کے لیے، اور معروف عربی گرامر کی کتابوں میں فی کو سمجھانے کے لیے سب سے موٹی، بڑی اور معروف مثال ہے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں السمک بالماء، یہ کہہ سکتے ہیں السمک للماء،
نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مچھلی اگر تو دریا کے کنارے پر یا سمندر یا حوض کے کنارے پر بیٹھ کر پانی پی کے سیراب ہو کے واپس آ رہی ہوتی تو بالمائی یا للمائی کہہ لیتے، لیکن فی المائی کہنا پڑے گا، اس لیے کہ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اور مچھلی پانی میں ڈوب کر رہتی ہے۔ فی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا، اگر آپ کا ذہن بیدار ہے تو میں نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں، الا المودۃ فی القربى، مودت کرنی ہے قربا سے مجھے کہنا پڑے گا، لیکن فی کو سمجھ لیجئے کہ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ڈوب کر رہتی ہے، مچھلی پانی میں غرق ہو کر رہتی ہے، ڈوب کر رہتی ہے۔ الا المودۃ فی القربى، انہیں اتنا چاہنا ہے کہ ان میں ڈوب جانا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ادھر یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں، تو مچھلی پانی میں ڈوب کر رہتی ہے، مچھلی پانی میں غرق ہو کر رہتی ہے۔ انہیں چاہو اس طرح کہ ان میں ڈوب جاؤ، ان میں کھو جاؤ، بس دل کی دھڑکنوں میں یہی رہیں، زندگی کی سانسوں میں یہی رہیں، فکروں میں یہی رہیں، خیالوں میں یہی رہیں، ذہن پر یہی رہیں، زبان پر یہی رہیں۔ اٹھنا بھی ان کے لیے اور بیٹھنا بھی ان کے لیے ہو، جینا بھی ان کے لیے اور مرنا بھی ان کے لیے ہو۔ جو ان کا ہو جاتا ہے وہی خدا کا ہوا کرتا ہے، جو ان کا ہو جائے وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ ان سے عشق کرنا، ان سے مودت کرنا، انہیں چاہنا اور ٹوٹ کر چاہنا، اور خود اپنی جسم و جان سے بڑھ کر انہیں اہمیت دینا قرآن کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، پیغمبر کے فرمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی اس حد تک ان سے مودت نہ کرے تو وہ غاصب ہے رسول اعظم کی اجرت کا، اور جو رسول کی اجرت کو غصب کرے اللہ اس کا اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ الا المودۃ فی القربى، مچھلی پانی میں ڈوب کر رہتی ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی جب تک پانی میں رہی زندہ رہی۔ آپ گئے مچھلی کو شکار کیا، جیسے ہی پانی سے رشتہ ٹوٹا دم توڑ گئی، حیات سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا۔ پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ الا المودۃ فی القربى، آل محمد کا ہو جانا ہے، انہی میں کھو جانا ہے، انہی کے لیے جینا ہے، اور ان کا اس طرح ہو جانا ہے کہ اگر کوئی کسی موڑ پر بھی ان سے الگ کرنا چاہے تو بس مر جانا ہے، مر جانا ہے۔ ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے، ان کے بغیر سانس ہی نہیں لے سکتے، ان کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مودت کا معنی و مفہوم اور مودت پر گفتگو تو آپ نے 5 دنوں میں سنی ہے، لیکن میں نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے، یہ کرنا پڑے گی، اور کوشش کر کے آل محمد کے ساتھ اپنے عقیدت کو اس حد تک لے جانا ہوگا کہ جس طرح مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے ویسا ہی تعلق، ویسا عشق اور ویسی ہی مودت۔ اور اگر اس حد تک آل محمد کی مودت دل میں اتر جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے، دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یہ انسان صحیح معنوں میں صاحب اسلام اور صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آل محمد کی مودت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بھائی سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں 5 منٹ کے بعد جا رہا ہوں مصائب کی طرف۔ مجھے معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میرے کراچی جیسا مجمع اسلام آباد کا یہ زیادہ دیر نہیں سن سکتا، جس طرح کراچی کا مجمع زیادہ دیر نہیں سن سکتا، تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بہت ہوتا ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ لیکن آپ اتنی دیر بھی بیٹھے، خداوند عالم آپ کے ہر لمحے کو اپنے بارگاہ میں عبادت میں شامل فرمائے۔ لیکن اہم مطالب ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بھائی معاف کیجئے گا، ماشاءاللہ سے آپ میں سے تو اکثر بہت بیدار ہیں اور بہت حشاش و بشاش ہیں اور سننے کے لیے بہت بہترین طریقے سے تیار اور آمادہ ہیں۔ اچھا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ گئے، آپ نے مچھلی کو شکار کیا، گھر پہ لے آئے، اس کے پیسز کر لیے، فرائی کر لیا اور مچھلی کو تناول فرما دیا،
اور مچھلی آپ کے معدے میں چلی گئی، اور اب کیا ہوا؟ اب ہر تھوڑی دیر بعد پیاس لگ رہی ہے، ہر 5 10 15 منٹ بعد پیاس، ہر 10 منٹ بعد پکار ہے پانی پانی پانی۔ یہ مچھلی کا پانی سے کیا تعلق واضح ہو رہا؟ کیسا رشتہ ہے مچھلی کا پانی کے ساتھ؟ تو میں نے اس شعبے کے ماہرین سے پوچھا کہ بھائی یہ ہوتا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مچھلی کا پانی سے کچھ ایسا تعلق ہے کہ اگر آپ مچھلی تناول فرما لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں تو مچھلی کا جب تک ایک ٹکڑا، ایک ذرہ بھی آپ کے معدے میں رہے گا، اس کی پکار ہوگی پانی، حالانکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور آپ کے معدے میں جا چکا ہے، مگر جب تک ایک ٹکڑا بھی آپ کے معدے میں ہے اس کی پکار ہوگی پانی پانی پانی۔ کیسا تعلق ہونا چاہیے آل محمد کے ساتھ؟ کوئٹہ ہو، لاہور ہو، راولپنڈی ہو، خانپور ہو، کراچی ہو، پارا چنار ہو، گلگت ہو، کوئی مجلس ہو یا سید الشہداء کی عزاداری کا جلوس ہو، کوئی بم دھماکہ کرے یا دشمن گولی چلائے، اگر بدن کے ٹکڑے 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 بھی ہو جائیں، ہر ٹکڑا کہے علی علی، حسین حسین، حیدری زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ پیغام پہنچ گیا دوستو۔ بس آل محمد کی مودت کا تقاضا قرآن نے کیا اور آپ نے مودت کا معنی بھی سن لیا۔ اب بعد پیغمبر سلوک بھی دیکھ لیجئے، مودت کا معنی بھی ذہن میں رکھیے، سلوک بھی دیکھیے۔ کیا مودت یہی ہے کہ جس بیوی کے لیے قرآن مودت کا تقاضا کرے بعد پیغمبر اس کا گھر جلا دیا جائے، اس کا در اس کے پہلو پر گرا دیا جائے، اس کا محسن شہید کر دیا جائے، اس کے پہلو کی پسلیاں توڑ دیے جائیں، اس کا حق غصب کر لیا جائے؟ اسے اس دربار میں کہ جہاں جب بھی اگر بطول آئیں تو اللہ کے رسول تاج رسالت کے ساتھ احترام بطول میں کھڑے ہوں، 3 گھنٹے کھڑا رکھا جائے، شکستہ پہلو کے ساتھ 3 گھنٹے کھڑا رکھا جائے؟ ایک بزرگ عالم کہتے ہیں کہ بی بی جب گھر سے دربار گئی ہیں نا تو سر کے بال سیاہ تھے، کمر بھی سیدھی تھی، جب پلٹ کر آئی ہیں تو بال بھی سفید تھے، کمر بھی جھک چکی تھی۔ مودت کا معنی بھی دیکھیے اور سلوک بھی دیکھیے۔ کیا مودت کا یہی معنی ہے کہ قرآن جس علی کے لیے مودت مانگے اسے دم فجر مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار کے ساتھ اس کے فرق اقدس کو 2 لخت کر دیا جائے؟ جیسے حسن کے لیے قرآن مودت مانگے کیا اس کے جنازے پر تیر برسانے چاہیے؟ جس خامے سے آل آباد، جس سید الشہداء، جس حسین کے لیے قرآن مودت مانگے کیا اسے نانا کا مدینہ چھڑوا کر کربلا کے دشت و صحرا میں لا کر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کرنا چاہیے؟ جس سید سجاد کے لیے قرآن مودت مانگے اسے ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا بازاروں اور درباروں میں پھرانا چاہیے؟ بازاروں اور درباروں کی بات آئی ہے، کربلا سے لے کر چلے ہیں، سید سجاد ہیں، بطول زادی ہیں، نبی زادیاں ہیں، اور عزاداران مظلوم کربلا جب یہ پہنچے ہیں نا شام کے قریب، جیسے اسقلان کے قریب پہنچے تھے تو یعقوب اسقلانی کو پیغام بھیجا تھا، پسر سعد نے شام سے کچھ پہلے یزید کو پیغام بھیجا کہ میں حسین کا سر اور حسین کے سارے ساتھیوں اور بیٹوں اور بھائیوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے لے آیا ہوں، اور حسین کے گھر کی جتنی مستورات ہیں انہیں قیدی بنا کے لے آیا ہوں۔ حسین کا ایک بیٹا بچا ہے، اس کے گلے میں طوق ہے، اسے اسیر کر کے گرفتار کر کے لے آیا ہوں، بتا کس راستے سے آؤں، کب آؤں، تیرے انعام کا منتظر ہوں۔ یزید نے اسے کہا کہ اگر قیدی لے آیا ہے، اگر باغیوں کے سر لے آیا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، انہیں شام کے باہر بٹھا، پہلے تو ہم بازار سجوائیں گے جیسے یعقوب اسقلانی نے اسقلان کا بازار سجوایا تھا۔ کہا پہلے ہم بازار سجوائیں گے، رقاص بلوائیں گے، ہماری فتح کے نغمے گائے جائیں گے، رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، اور پھر جب ہم کہیں گے سارے تماشائی جب بازار میں جمع ہو جائیں گے نا، پھر تو علی اور نبی کی بیٹیوں کو بازار میں لے کر آنا۔
شام کا بازار سجتا رہا، عمارتوں پہ چراغاں ہوتی رہی، لوگ زرق و برق لباس پہنتے رہے، شادیانوں کا انتظام ہوتا رہا، جشن کے ماحول کا اہتمام و انتظام ہوتا رہا، اور بطول زادیاں شام کے باہر بیٹھی رہیں۔ کب تک؟ 1 دن، 2 دن، پورے 3 دن تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے۔ زہرا زادیاں پورے 3 دن شام کے باہر بیٹھی ہوئی تھیں، شام کا بازار سجتا رہا ہے۔ عزادارو 3 دن کے بعد جب بازار کے اندر 5 لاکھ تماشائی جمع ہو گئے، جب رقاص آئے، جب ڈھول شادیانوں والے آ گئے، یزید کی فتح کے نغمے گائے جانے لگے، اس وقت بطول زادیوں کو شام کے بازار میں داخل کیا گیا۔ راوی کہتا ہے آگے آگے سر تھے، سر نیزوں پر بلند تھے۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سب سے آگے تو ایک گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے کی گردن میں نورانی چہرے والا ایک سر ہے، اور جب وہ گھوڑا چلتا ہے نا تو وہ سر کبھی اس کی دائیں ٹانگ کے ساتھ اور کبھی اس کی بائیں ٹانگ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سقا سکینہ عباس جری کا سر ہے۔ کہتے ہیں ان سروں میں سے میں نے دیکھا کہ سب سے آخر میں جو سر تھا وہ غریب زہرا، غریب کربلا، فرزند رسول سید الشہداء کا سر تھا، جو نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں نے شہداء کے سروں کے پیچھے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو رسن بستہ ہیں، قیدی بنائی گئی ہیں، بازار میں داخل کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزادارو اس حال میں جب آل رسول کو شام کے بازار میں داخل کیا گیا، ایک شخص کی جب سید سجاد پر نظر پڑی نا تو میرے مولا کو دیکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی قتلکم و اہلککم، شکر ہے خدا کا جس نے تمہیں قتل کیا ہے اور تمہیں ہلاک کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ گستاخانہ کلام کیا نا، میرے امام نے اسے کہا بتا تو مسلمان ہے؟ کہتے ہیں مسلمان ہوں۔ امام فرماتے ہیں تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں تو نے قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے آیت تطہیر پڑھی ہے۔ امام فرماتے ہیں تو نے قرآن میں آیت مودت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ یہ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہے۔ امام فرماتے ہیں نحن اہل البیت، ہم اہل بیت نبی ہیں، یہ آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، شریعت ہمارے گھر سے نکلی ہے۔ عزادارو یہ شخص امام کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ اہل بیت نبی ہیں جنہیں باغی مشہور کیا گیا ہے، آپ نواسہ رسول کے فرزند ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں۔ ایک مرتبہ اس کی چیخ نکلی، اس نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا، سوئے آسمان رخ کر کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ کہتے ہیں مولا میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ عزادارو قیدی جا رہے ہیں، اور جو جتنی عورتیں جمع ہوئی ہیں اور جتنے لوگ بازار میں جمع ہوئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، بہت سے بازار کے اندر ہیں، بہت سارے چھتوں کے اوپر ہیں۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ جلی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مکان کی چھت پر 5 عورتیں اکٹھی ہیں اور وہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی ہیں، اور جو سر آ رہے ہیں نا ایک ایک سر کے بارے میں پوچھتی ہیں یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے۔ ان خواتین میں سے ایک ملعونہ کا نام ام حجام ہے، اس نے پوچھا کہ جب زہرا کے بیٹے کا سر سامنے آئے نا، جب علی کے بیٹے کا سر سامنے آئے مجھے بتانا، کسی مستور نے بتایا یا کسی فرد نے بتایا، یہ جو سامنے تجھے سر نظر آ رہا ہے جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ ہے علی کے بیٹے کا سر۔ اس خبیثہ نے ایک پتھر لیا، مظلوم کربلا کا نشانہ لیا، پتھر مارا، پتھر سیدھا میرے مولا کے لبوں پر لگا، لبہائے مبارک سے خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ جیسے ہی میرے چوتھے امام نے دیکھا، ایک مرتبہ سید سجاد کی چیخ نکلی، رو کے کہا واہ غربتا، ہائے میرے بابا کی مظلومیت،
الصلاة اجرکم علی اللہ. میرے خمسے کی آخری مجلس عزادارو رو لو اور جی بھر کے رو لو. دو جملے اور کہوں گا. یہ آنسو مجلس کمال ہے. تمہاری آنکھ سے نکلنے والا آنسو لینے کے لیے سید سجاد آتے ہیں, حسین کی ماں آتی ہے. معصوم نے یہی کہا تھا, اے مومن جب ہمارے مصائب بیان ہو آواز دبایا نہ کرو, چیخیں مار کے رویا کرو جیسے ہماری دادی زہرا رویا کرتی ہے. عزادارو, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ جو قیدی چل رہے ہیں نا, ان قیدیوں میں جو مستورات ہیں نا, بہت ساری مستورات ہیں جنہیں ایک ہی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے. یہ کہتے ہیں بھرے بازار سے میں نے دیکھا کہ مستورات کو اونٹوں پہ سے نیچے اتار دیا گیا ہے, ان سب کے گلے میں ایک رسی ڈال دی گئی ہے, بازار میں سے انہیں گزارا جا رہا ہے, سر پر چادر نہیں ہے اور مستورات کی کمر جھکی ہوئی ہے, یہ جھک کر چل رہی ہیں. راوی کہتے ہیں میں اس قیدی کے پاس آیا جو بیمار تھا, جس کے گلے میں توق تھا. میں نے کہا قیدی اتنا بتا, یہ مستورات جھک کر کیوں چل رہی ہیں؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں ارے یزید کے سپاہیوں نے جو رسی میری پھوپھیوں اور میری بچیوں کے گلے میں ڈالی ہے نا, وہ ایک ہی رسی ہے. بچیوں کے قد چھوٹے ہیں, اگر یہ مستورات سیدھی کھڑی ہو جائیں بچیوں کے گلے گھٹنے لگتے ہیں. ہائے بازار, ہائے اولاد زہرا. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین.